السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ MCGM آن لائن ورچوئل کلاس روم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کی معلمہ سید سعدیہ ابرار علی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن۔ اپنی اولاد، اپنا بچہ ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اپنا بچہ کبھی غلط نہیں لگتا، چاہے اپنی اولاد میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہوں۔ والدین خامیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اکبر الہ آبادی صاحب کی تحریر کردہ نظم ہونہار بیٹا کا مطالعہ کریں گے۔ شاعر نے اس نظم کی مدد سے والدین کو سمجھایا ہے کہ اولاد کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہماری چھٹی جماعت کی اردو کی درسی کتاب بال بھارتی۔ صفحہ نمبر 48 پر ہماری نظم دی گئی ہے ہونہار بیٹا۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں نظم کی جانب۔ ہونہار بیٹا، شاعر ہے اکبر الہ آبادی۔ پہلی بات، لوگوں سے مل کر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ان میں ہمارے دوست، رشتہ دار، پڑوسی اور اساتذہ کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ والدین کو بھی اپنے بچوں سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ اسکول سے واپس آنے میں بچوں کو دیر ہو جائے تو والدین پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی عادتوں کو سراہتے ہیں اور ان کی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری ہو تب بھی والدین کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بیٹے کی خوبیاں والدین کو پسند ہوتی ہیں، لیکن اولاد میں خوبی نہ ہو اور ماں باپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں، شاعر اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ جان پہچان۔ اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 عیسوی کو ضلع الہ آباد کے ایک قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ 1873 عیسوی میں ہائی کورٹ کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ترقی کر کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں حکومت کی طرف سے خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے زبردست حامی تھے، مگر مغرب پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی شاعری دلچسپ، طنز و مزاح سے بھرپور اور نصیحت آموز ہے۔ انہوں نے مشرقی تہذیب اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ 9 ستمبر 1921 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ
خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم ایک ایک شعر کی تشریح دیکھتے ہیں، الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظم ہونہار بیٹا میں وہ خوبیاں بیان کی ہیں جو ایک بیٹے میں ہونی چاہیے۔ ہونہار، ہونہار سے مراد ہے قابل، لائق بیٹا۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے، بیٹے کو لوگ آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی چمک کہتے ہیں۔ ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، زندگی کا مزہ، لطف بیٹے کی موجودگی سے ہے۔ زندگی کی ساری خوشی بیٹے کی موجودگی سے ہے۔ دل کا سرور یعنی دل کی ساری خوشی بیٹے کی وجہ سے ہے۔ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، گھر میں اسی کے دم سے، اسی کے دم سے یعنی وجہ سے، بیٹے کے دم سے، بیٹے کی وجہ سے ہر سمت روشنی ہے، ہر جانب ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ نازا ناز کرنے والا ہے، کون ناز کر رہا ہے یہاں پر؟ باپ ناز کر رہا ہے، اور ماں کو غرور ہے۔ ماں باپ دونوں کو ہی بیٹے پر ناز ہے، فخر ہے، غرور ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں۔ لوگ جو ہیں بیٹے کو خوش قسمتی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے یہ خدا کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ ظہور ہونا یعنی ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے، یعنی بیٹا ہونا خدا کی مہربانی، خدا کی عنایت کا ظاہر ہونا ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق۔ اکبر اس لفظ پر ایک نشانی لگی ہوئی ہے، اسے تخلص کی نشانی کہتے ہیں۔ شاعر بھی لوگوں کے خیال سے متفق ہیں، شریک رائے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کون سا خیال؟ پچھلے شعر میں ہم نے دیکھا
کہ لوگ بیٹے کو اپنی خوش قسمتی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ شاعر بھی اس بات سے متفق ہیں، شریک رائے ہیں۔ اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ شاعر کہتے ہیں ان کا بھی یہ قول ہے، یہ وعدہ ہے، یہ بیان ہے کہ لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار۔ البتہ مگر، ضرور، یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے، یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا جو ہے وہ ہونہار ہو، قابل ہو، لائق ہو، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے۔ مائل ہونا، راغب ہونا، ایسا بیٹا ہو جو نیکیوں کی جانب راغب ہو اور برائیوں سے دور رہے۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو۔ پند کے معنی ہے نصیحت۔ بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ جو اپنے بڑوں بزرگوں کی نصیحتوں کو دل لگا کر سنتا ہو، بڑوں کی باتوں کو مانتا ہو۔ وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہو۔ وقت کلام یعنی بات کرتے وقت، لب پہ یعنی ہونٹوں پر کیا ہونا چاہیے بچوں؟ جناب و حضور، یعنی بات کرتے وقت وہ ادب و احترام سے بات کرتا ہو، ادب تمیز رکھتا ہو، ایسا بیٹا ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام خصوصیات آپ سب بچوں میں بھی ہونا چاہیے۔ سبھی بچوں کو اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا۔ بیٹے کا برتاؤ، بیٹے کا سلوک، رویہ محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اس میں نہ ہو فریب، نہ کچھ مکر و زور ہے۔ اس میں دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، نہ ہی مکر و زور ہو۔ بیٹا جھوٹ نہ بولتا ہو اور نہ ہی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہو۔ یہ خصوصیات بھی اولاد میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال۔ شاعر کے خیال میں ہونہار بیٹا وہ ہے جو خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ نیکوں کا دوست ہے، وہ نیک لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ صحبت بد یعنی بروں کے ساتھ نفرت کرتا ہے، برے ساتھ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نفور سے مراد ہے نفرت کرنے والا۔ بیٹا ایسا ہو جو برائی سے نفرت کرتا ہو۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن۔ کسب کمال اس لفظ کے معنی ہے کمال حاصل کرنا۔ شب و روز یعنی رات اور دن۔ دھن سے مراد ہے لگن، خیال۔ شاعر کہتے ہیں بیٹا ایسا ہونا چاہیے جسے رات دن کمال حاصل کرنے کا خیال ہو، وہ آگے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہو۔ علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ علم و ہنر ایسی بات جو پڑھی جائے اور بات جو ہاتھ سے سیکھی جائے۔ وفور ہونا، زیادہ ہونا، یعنی علم و ہنر حاصل کرنے کا شوق بیٹے میں بہت زیادہ پایا جائے۔ یہ ہونہار بیٹے کی خصوصیت ہے، خوبیاں ہیں۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا۔ شاعر کہتے ہیں نظم میں جو ہم نے خوبیاں دیکھی ہیں ان کا اگر بیٹے میں بالکل پتہ نہیں ہے، بیٹے میں خوبیاں بالکل نہیں ہیں، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ تو اگر ایسے بیٹے کے لیے آپ خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے، آپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بیٹوں کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ نامناسب ہے۔
شاعر نے اس نظم کی مدد سے ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بیٹوں کی خامیوں کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ خامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں نظم کا خلاصہ۔ اس نظم میں اولاد کی پیدائش پر والدین کی خوشی اور ہونہار بیٹے کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پسند کریں، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، ان کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو، وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور ہوں، اپنے والدین کی مدد کرتے ہوں، عقل مند ہوں اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی بری عادتوں کو نظر انداز نہ کریں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ خوبیاں بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی ضروری ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں مساوات مرد و زن پر زور دیا جا رہا ہے۔ اب لڑکیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے والدین اور سماج کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پیارے بچوں، درسی کتاب میں دیے ہوئے مشقی سوالات آپ کو حل کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک گھر کام یہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ بیٹی، محبت، اپنائیت، ان 3 الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 4 مصروں پر مشتمل نظم آپ کو تیار کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی معلمہ سید سعدیہ ابرار علی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے سیشن میں آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی اسے اپنی روزانہ زندگی میں ضرور استعمال کریں، مشقی سوالات اور گھر کام مکمل کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔